علیکم دوستوں، میرے عزیز ہم وطنوں، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ ٹی واز فینٹاسٹک، ٹی از فینٹاسٹک اینڈ ٹی ول بی فینٹاسٹک۔ انڈینز کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کیونکہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، اور اب انڈیا کی طرف سے جو میزائل اٹیکس کیے گئے تھے جناب، آنا ہے اب اس کا جواب، اور اس جواب کے لیے اگلے 48 گھنٹے نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بلکہ پاکستان کے اہم ترین دفاعی سورسز نے اس بات کا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ اہم ترین بھارتی ٹارگٹس کو نہ صرف لاک کر دیا گیا ہے اور ان 8 بڑے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے جن کو ممکنہ طور پر اگلے 48 گھنٹوں میں ہٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس بات کے لیے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر حافظ صاحب موجود ہیں، اور حافظ صاحب کی موجودگی کے اندر انڈیا کو اتنی سی بھی سپیس مل جائے آؤٹ آف کوسچن ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگرچہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر 9 میزائلز مارے گئے، جس کے اندر بہت سارے میزائلز ایسے تھے جو کہ جو ہے وہ پاکستانی آزاد کشمیر کے اندر گرائے گئے، جبکہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں پر انڈین میزائلز نے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی حدود کے اندر آ کر 2 مساجد کو ٹارگٹ کیا، اور تیسری مسجد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش میں اپنے ایک طیارے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب جہاں تک لائن آف کنٹرول کا تعلق ہے، وہاں پر تو پاکستان نے فوری طور پر نہ صرف رد عمل دیا بلکہ اس رد عمل کے جواب میں بھارتی فوج ایک جانب تو لاشیں چھوڑ کر، اپنے فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر جناب بھاگ گئے، اس کے ساتھ ساتھ جناب کئی سیکٹرز کے اندر بھارتی فوج نے سفید پرچم لہرا دیے، کیونکہ پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کی جناب دمیں بھی چبا ڈالی تھی۔ اس حد تک پاکستانی شیروں نے جناب اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ نہ صرف حملہ کیا تھا کنٹرول لائن کے ارد گرد، بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کئی ایسی ملٹری انسٹالیشنز تھی بھارت کی جن کو نشانہ بنایا گیا، اور اس حوالے سے چند تفاصیل سامنے آ رہی ہیں جس کے مطابق پاکستانی ایئر فورس کی طرف سے سری نگر ایئر بیس پر اٹیک کیا گیا اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، اور پنچ پہ بھارتی جو تنصیبات ہیں اس سیکٹر میں اس پر ہیوی شیلنگ کی گئی پاکستانی فورسز کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی پنجاب کی ریاست ہے ہریانہ، اور وہاں پر بھی ایک ایئر بیس ہے جہاں سے طیاروں نے اڑ کر پاکستان میں میزائلز کو فائر کیا تھا۔ اگرچہ وہ انڈین حدود کے اندر ہی تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر مرید کے اور بہاولپور کو نشانہ بنایا تھا، لہٰذا اس ایئر بیس پر جو کہ بھارتی مفادات کے حوالے سے، سیکورٹی پوزیشنز کے حوالے سے اہمیت کی حامل تھی، تو ان کو سبق سکھانا ضروری تھا، لہٰذا ان کو سبق سکھا دیا گیا۔ اب لائن آف کنٹرول پر ایک جانب بڑی ہی شدید لڑائی جاری ہے، انٹینس فائرنگ جاری ہے، اور اس کے بعد جو ہیوی شیلنگ ہے نہ صرف وہ کی جا رہی ہے بلکہ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کا پر جو محاذ ہے وہ بھی آج نماز فجر کے بعد نہ صرف گرم ہو گیا ہے بلکہ وہاں سے بھارتی پوسٹوں کے اوپر بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا راکٹوں کی بارش وہ کر دی گئی ہے، اور وہاں سے بھی جو خیر کی خبریں ہیں وہ آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھارت نے اٹیک کیا، وہیں پر یہ جو میزائل حملوں کے بعد پاکستان کی طرف سے جو 6 بھارتی طیارے گرائے گئے، اس کے بعد تو بھارت کے جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خود بھارتی ایئر فورس کے سربراہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستانی ایئر سٹرائکس کے پیش نظر بھارتی فضائیہ کے تمام طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی حکومت نے پاکستان کے جواب کے خوف سے ان کی نہ صرف نیندیں اڑ گئی ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان پر اٹیک کرنے کے فوری بعد پاکستان کے دوست ممالک، خاص طور پر خلیجی ممالک کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ان سے بار بار اس بات کا التماس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جوابی کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، پاکستان کی طرف سے جواب آئے گا، اور اس حوالے سے پاکستان نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو باضابطہ طور پر خط لکھ کر اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بھارت نے
اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کی ہے خلاف ورزی، اور اس خلاف ورزی پر بھارت کو سبق تو ڈیفینیٹلی سکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے اس حق کے دفاع کو نہ صرف محفوظ رکھتا ہے بلکہ مناسب وقت پر اور مناسب مقام پر اس کا بھرپور انداز سے جواب دیا جائے گا۔ جواب دینے کے حوالے سے اس بات کا اظہار سے اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کا جواب نہ صرف بہت زیادہ سخت ہوگا بلکہ پاکستان کسی بھی صورت اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے ان 9 حملوں کے جواب میں، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ 6 بھارتی جنگی طیارے جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل ہیں ان کو مار گرایا گیا ہے۔ اس میں ایک MiG 21 طیارہ بھی ہے اور ایک جیگوار طیارہ بھی ہے جو مار گرائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بھارتی ڈرون ہے اس کو بھی گرایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اب جو انڈین میڈیا ہے اس نے 3 طیاروں کے تباہ ہونے کی یا مار گرائے جانے کی کر دی ہے تصدیق، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے ان 3 طیاروں کو ہٹ کیا۔ اب 3 طیارے باقی رہ گئے اور جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا اس حوالے سے بھی کنفرمیشنز آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، انڈین گورنمنٹ نے آج جو ہے ایک پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا جائے گا کہ جناب کل رات کو کیا کیا ہوا۔ بھارتی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ان 9 میزائلز اٹیک میں جو ہے وہ 90 کے قریب پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ پاکستانی جو حکومت ہے اور پاکستانی جو فوج ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں 8 پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ پاکستانی 1 شہید ہو یا 8 شہید ہو، ہر ایک جو شہادت ہے وہ معتبر ہے اور اس شہید کا جو لہو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانا جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، مختلف انٹرنیشنل میڈیا چینلز کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھارت کے اس بزدلانہ اقدام کی مذمت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ جناب ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کراتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کرائی گئی۔ اس کے جواب میں مرید کے پہ اس مسجد پر اٹیک کیا گیا جو رات کے ٹائم بند تھی، اور اس کے جواب میں صبح کے ٹائم جو پاکستان کے شیر دل جو پاکستانی ہیں وہ اسی مسجد میں پہنچے جس کو تباہ کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے، اور وہاں پر جناب انہوں نے نماز فجر ادا کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، بھارت نے انفیکٹ جو یہ جو چین ری ایکشن کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ اٹیک تو پاکستان پر ہوا ہے اور پاکستان نے اب جواب دینا ہے، اس حوالے سے حساس ترین جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے، آپ کی خدمت میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کی طرف سے بھارت کو 2 ٹوک انداز میں جواب دیا جائے گا، اور اس حوالے سے 8 بڑے بھارتی ٹارگٹس کو لاک کر دیا گیا ہے، ان کو ہٹ کیا جائے گا۔ یہ جو تمام کے تمام ٹارگٹس ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ سویلین ٹارگٹس نہیں ہیں۔ بھارت کی طرح پاکستان کسی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے جو جواب ہے وہ ملٹریلی دیا جائے گا، اور بھارت کے اہم اور حساس فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، جس طرح سری نگر، پٹھان کوٹ اور پنچ کے اندر بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اڑایا گیا، سری نگر ایئر بیس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، پٹھان کوٹ میں ایئر بیس کو نقصان پہنچایا گیا۔ بالکل ویسے ہی یہ جو 8 ٹارگٹس ہیں یہ بھی ایسے ہی ٹارگٹس ہیں جو اگلے 48 گھنٹے کے اندر ہٹ ہوں گے۔ اگلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستانی فوج
جس طرح پیش قدمی اس نے شروع کر دی ہے لائن آف کنٹرول پہ، وہ اس پیش قدمی کو جاری رکھے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ سنگین ہوگا، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ نریندر مودی کی طرف سے جو پاکستان کا پانی روکنے کا اعلان کیا گیا تھا یہ بھی اس کو مہنگا پڑ سکتا ہے، لہٰذا جو پاکستان کا جواب ہے اس کے خوف نے بھارتیوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور بھارتی حکومت نے بگلی ہار، سلار اور دل ہستی ڈیم کی حفاظت کے لیے C-400 سخوئی طیارے جو ہیں وہ وہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ ان جو ڈیمز ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان ڈیمز کو ابھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اگر ان ڈیمز پر بھارتی وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق پاکستان کا پانی روکنے کے لیے جو دیگر نہریں یا سٹرکچرز تعمیر کیے گئے تو ان کو ڈیفینیٹلی تباہ کیا جائے گا، یہ بات طے ہے۔ اب اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو 8 ٹارگٹس ہیں یہ کشمیر میں بھی ہیں اور یہ پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ بھی ہیں۔ جس طرح پاکستان کے 2 شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے بھارتی ملٹری انسٹالیشنز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ لائن آف کنٹرول پر بہت ہی زیادہ شدید لڑائی جاری ہے۔ کئی مقامات پر پاکستانی فوج نے پیش قدمی کی ہے، اور اس کے بعد چورس کمپلیکس جو کہ لائن آف کنٹرول کا ایک سیکٹر ہے، وہاں پر پاکستانی فوج کا جو طاقت تھی اس کے سامنے بھارت پسپا ہو گیا، اور بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا، اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی فوجوں نے ان کو جناب اپنی حفاظت میں لے لیا، اور بڑی تعداد میں یہ جو چورا کمپلیکس کے ارد گرد بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارتی فوجی تھے ان کو پاکستانی فوج نے حراست میں لے لیا۔ اب سچویشن یقینی طور پر جیسے جیسے دن آگے جائے گا کچھ انفارمیشنز اور بھی سامنے آئیں گی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے اس حملے کو شرمناک قرار دیا ہے، اسی طریقے سے مختلف جو دوست ممالک ہیں جس طرح محمد بن وہ ہیں عبداللہ بن سلطان النہیان جو ہیں UAE کے، ان کی طرف سے بھی بھارتی حملے کی مذمت کی گئی ہے، اور دونوں فریقین پر صبر و تحمل کرنے کا جو ہے ان کی طرف سے مشورہ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جو ممالک ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو، لیکن اس سے پہلے جو رسپانس ہے پاکستان کا وہ تو آنا طے ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی دوران بھارتی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ ترکی کی طرف سے پاکستان کی مدد کے لیے جنگی طیارے بھجوا دیے گئے ہیں، اور یہ جو فائٹر جیٹس ہیں یہ پاکستان پہنچ گئے ہیں انڈین میڈیا کے مطابق۔ مجھے ابھی تک اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ترکی پاکستان کی مدد کو آ گیا ہے، اور چائنا تو یقینی طور پر ساتھ ہی ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں جو رسپانس ہے پاکستان کا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویل کیلکولیٹڈ ہوگا، اور یہ جو رسپانس ہے یہ بھارت کے لیے اس کو سہار پانا بڑا ہی مشکل ہوگا، اور اقوام متحدہ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کا دن اس حوالے سے نہ صرف خبروں سے بھرپور ہوگا بلکہ اگلے 48 گھنٹے بھی اس حوالے سے نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بلکہ جس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں خبر بھی آ گئی ہے، جو ترکیہ کے سفیر ہیں انہوں نے بے گناہ جانوں کے ضیاع پر پاکستان سے اظہار افسوس کیا ہے، اور بھارتی جو حملہ ہے اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن جو ہے فارن منسٹر مارک روبیو انہوں نے بھی جناب یہ جو بھارتی حملہ ہے اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ جو مذمت ہے یہ ابھی چل رہی ہے، لیکن حتمی جواب یقینی طور پر ہماری طرف سے آئے گا، اور اس کے لیے بھارت کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ چائے یہاں پر ہم نے تیار رکھی ہوئی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔